وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک وقت مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اس کو لکھنا چاہیے، اور املا اس شخص کو کروانی چاہیے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور وہ اس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے یعنی کم نہ لکھوائے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو وہ ناسمجھ یا کمزور ہو، یا وہ خود املا کروانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی بول ہی نہیں سکتا مثلاً،
تو اس کا ولی عدل کے ساتھ املا کروائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں، کہ اگر ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دہانی کرا دے، اور گواہ جب گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کے مقرر وقت تک کے لیے اس کی دستاویز لکھنے میں سستی نہ کرو، یہ طریقہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے اور گواہی دینے کے لیے زیادہ درست ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم یعنی فریقین شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ نقد تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم باہم خرید و فروخت کرو تو گواہ مقرر کر لیا کرو، اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ دیا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض لینا چاہو اور تمہیں کوئی دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن قرض دینے والے کو قبضے میں دے دی جائے، پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتبار کرے اور بغیر رہن رکھے قرض دے دے تو وہ مقروض جو امین بنایا گیا ہو وہ قرض دینے والے کو اس کی امانت یعنی قرض ادا کر دے، اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو کوئی اسے چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ قرض کے لین دین کے لیے 3 اہم اصول بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے لکھ لینا چاہیے، دوسرے یہ کہ مدت مقرر کرنی چاہیے، تیسرے یہ کہ اس پر گواہ بنا لینا چاہیے، لیکن یہ حکم واجب نہیں، مستحب ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ قرض کو لکھ لیا جائے۔ اپنے حقوق کی حفاظت کرنا بھی اللہ کی شریعت کا حصہ ہے، کیونکہ جب لکھت پڑھت کے بغیر یہ معاملے کیے جاتے ہیں اور پھر انسان کے ساتھ نسیان ہے، خطا کا پتلا ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں، حافظے سے نکل جاتی ہیں، حالات میں تبدیلی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر بعض اوقات تعلقات خراب ہوتے ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ انسان ایسے معاملات کو سوچ سمجھ کے کرے، کیونکہ اس وقت ہم جذبات میں کہہ دیتے ہیں تو گھر کی بات ہے، آپس کا معاملہ ہے، کوئی نہیں، جب چاہے دے دینا، لیکن پھر جب دوسرا چاہتا ہی نہیں دینا تو پھر اس کے بعد تو بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان بڑے بڑے گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جتنا سمجھے اور پھر لین دین کے معاملات میں ان احکامات کی پابندی کرے تو اس میں انسانوں ہی کا بھلا ہے، اور دنیا میں انسان بہت سے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بڑی اہم بات بتائے گی، اور وہ ہے گواہی کو چھپایا نہ جائے۔ گواہی چھپانا اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس سے دل گناہ گار ہو جاتا ہے، یہ دل کا گناہ ہے، اور جب دل گناہ گار ہو جائے تو آپ سوچئے کہ پھر باقی نیک کام کہاں سے کرے گا۔ اور ایک اور اہم سبق یہاں سکھایا گیا کہ حصول علم کے لیے جو مددگار اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب تقویٰ ہے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ جو شخص دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ علم والوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ انہیں سکھاتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اچھی طرح قرآن پڑھنے کا بڑا شوق رکھتے ہیں لیکن قرآن ان کی زبان پہ نہیں چڑھتا، استادوں کو ان کے ساتھ محنت کرنی پڑتی۔ مجھے خاتون نے بتایا کہ میرے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور لکھت پڑھت میں ہر چیز میں گھر کے کاموں میں بہت ہوشیار ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ تم قرآن پڑھ لو۔ کہتی ہے کہ میں اس کو کتنی دیر صرف چند حروف بتاتی ہوں لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کی زبان پہ چڑھتا ہی نہیں۔ اگر ہم آسانی سے قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی فخر میں مبتلا نہ ہو کہ ہم بڑے ماہر ہیں، یہ اللہ ہی نے سکھایا ہے۔ یعلمکم اللہ، اللہ تم کو سکھاتا ہے، لہٰذا اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے علم دے، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور پھر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے تو اس کا حق کیا ہے کہ پھر اس نعمت کو سنبھال کے رکھا بھی جائے، اس کو بھلا نہ دیا جائے۔ جو چیز اللہ نے بطور احسان آپ کو دی اس کو جانے نہ دیا جائے، اور اس کا حق کیا ہے، اس پہ شکرانہ کیا ہے کہ اس کو تازہ رکھا جائے۔ اب الحمدللہ یہ جو دورہ قرآن شروع ہے اس میں یہ نہیں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ پہلی دفعہ کوئی سن رہے ہوں گے، اکثریت جو ہے انہوں نے پہلے بھی پڑھ رکھا ہے۔ میں نے الحمدللہ خود کئی دفعہ پڑھایا بھی ہے، لیکن قرآن ایک ایسی نعمت ہے کہ ہر دفعہ لگتا ہے کہ بالکل نئی چیز، اور اس کو تازہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ بار بار پڑھتے رہو۔
اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھو، دہرائی کرو. اور شکر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے علم کو آگے پھیلایا جائے، دوسروں کو بھی سکھایا جائے، دوسروں کو یہاں آنے کی دعوت بھی دی جائے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اس کے جو لنکس ہیں وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں. جو خواتین کسی بھی مجبوری سے گھر سے نہیں نکل سکتی، کچھ بزرگ ہیں جو گھر سے نہیں نکل سکتے موسم کی شدت کی وجہ سے یا کسی بھی مجبوری سے، تو ان تک یہ میسج پہنچا دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر کے کمفرٹ میں اس کو سنتے رہیں، تاکہ علم تازہ ہو جائے. کیونکہ ہم زندگی کے ہر روز میں آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں، پیچھے نہیں جانا، واپس نہیں جانا، آگے جا رہے ہیں، اور ایک دن موت کو جا ملاقات کریں گے. جو لکھا ہوا وقت ہے نا اس نے نہیں ٹلنا، لہذا ہر وقت اس کی تیاری میں بھی رہنا چاہیے، اور اس کی تیاری میں سے یہ چیز ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا. پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا، اور جسے وہ چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہوا ہے: ملک، علم اور قدرت. یعنی وہ ہر چیز کا مالک ہے، اونر وہ ہے. ہمارے پاس یہ سب کچھ ٹیمپریری ہے، ہمارے امتحان کے لیے ہے، ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے. ہم دنیا کی کسی بھی چیز کے اصل مالک نہیں ہیں، یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اللہ نے کچھ عرصے کے لیے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے، اور پھر واپس اسی کی طرف چلا جائے گا. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، وہ صرف ظاہر کو نہیں باطن کو بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں کے راز تک جانتا ہے. اور تیسری یہ کہ اسے ہر چیز پر پوری قدرت اور کنٹرول ہے، اور خاص طور پر جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے. سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، لہٰذا اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہی 3 صفات جو ہیں تفصیل کے ساتھ آیت الکرسی میں بھی آئی ہیں. اور پھر دل کے کن افعال پر محاسبہ ہوگا؟ وہ جن کا انسان پختہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کفر کا یا برے کام کا، تو اس پر محاسبہ ہوگا. یا کسی گناہ کا، مثلاً کوئی چوری کا پکا ارادہ کر لیتا ہے یا زنا کا ارادہ کر لیتا ہے، تو اگر وہ کر نہیں بھی سکتا تو بہرحال اس برے خیال پر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے.
کیونکہ بعض اوقات انسان ارادہ کرتا ہے اور وہ پورا نہیں ہوتا، مگر اس کی نیت پوری ہوتی کہ مجھے موقع ملا تو میں غلط کام کروں گا. تو غلط سوچوں سے، غلط خیالات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی نگاہ میں ہے. اور اللہ کی ناراضگی والی باتیں لوگوں کے سامنے نہ کرنا لیکن دل میں چھپانا، یہ عقل اور علم کے ناقص ہونے کا ثبوت ہے کہ انسان کے پاس عقل ہی نہیں، وہ کیا سوچتا ہے اللہ کو نہیں پتا. اللہ کو تو سب پتا ہے، لہٰذا ظاہر کی صفائی سے زیادہ دلوں کی صفائی کریں، باطن کی، اور دلوں میں کوئی ایسی بات چھپا کے نہ رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جس سے اللہ راضی نہیں. پھر فرمایا رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا، اور سارے مومن بھی، یعنی ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جن پر رسول ایمان رکھتے ہیں. یہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، یعنی جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے ہیں ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی جو کچھ ہمیں سنایا گیا ہے ہم یہ ماننے کو تیار ہیں. اے ہمارے رب، تیری مغفرت طلب کرتے ہیں، تیری بخشش چاہیے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یاد رکھیے جیسے صحابہ نے کہا سمعنا و اطعنا، تو ہمارا ایمان بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں اور اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ دعا مانگنے سے پہلے سمعنا و اطعنا کی بات کی گئی، یعنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک عمل چاہیے. نیک عمل قبولیت کا رستہ ہموار کرتے ہیں. لہذا جب بھی کوئی دعا کرنی ہو تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کریں. پھر فرمایا اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے فائدے کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کمائی اسی کے ذمے اس کا نقصان ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا. اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ اللہ کی بے پناہ رحمت ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسے کام کرنے کا حکم نہیں دیا جن کے کرنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو. اور پھر مانگنے کی دعاؤں میں اللہ سے عفو اور عافیت اور مغفرت اور رحمت کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، گناہگار ہیں. ہماری نجات نہیں ہو سکتی اگر رب ہمیں معاف نہ کرے، ہمیں بخشے نہیں اور ہم پر رحم نہ فرمائے. اور پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہو تو اس کے لیے اللہ کو مولا بنا لے. انت مولانا، انت مولانا، تو ہی ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارا سرپرست ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، لہٰذا ہمیں تجھ سے ہی مدد چاہیے. سورۃ البقرہ یہاں مکمل ہوتی ہے اور اس کی یہ آخری 2 آیات بہت فضیلت والی آیات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں اس نے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کا اختتام کیا. جس گھر میں بھی یہ آیات 3 راتیں پڑھی جائیں گی تو شیطان اس گھر کے قریب نہ آ سکے گا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کرو، کیونکہ یہ 2 آیتیں مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں. لہٰذا یہ بڑی عظیم آیتیں ہیں، ان کو زبانی یاد کر لیجئے، خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اور صبح و شام ان کی تلاوت کرتے رہیے تاکہ ہم سب شیطان کے شر سے بچ کر اللہ کی حفاظت میں رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من
قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ سورت آل عمران مدنی سورت ہے، مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 3 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 89 نمبر سورت ہے۔ یہ لمبی صورتوں میں سے ہے، اس کی 200 آیات ہیں۔ اس صورت میں خاندان آل عمران کا ذکر کیا گیا ہے۔ عمران جو ہے مریم علیہ السلام کے والد ہیں، اسی نسبت سے اس صورت کا نام آل عمران ہے۔ اس کو الزہرا بھی کہتے ہیں۔ البقرہ اور آل عمران کو ملا کر زہراوین بھی بولا جاتا ہے۔ سورت البقرہ کے ساتھ ساتھ یہ سورت بھی اللہ کا راستہ اختیار کرنے والوں کو روشنی مہیا کرتی ہے، اور اس سورت کا مرکزی نقطہ اللہ کے دین پر ثابت قدمی اختیار کرنا ہے، استقامت اختیار کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو ان کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے فرقان یعنی قرآن نازل کیا۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ بے شک کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ جب اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تو پھر کیا کہیں کوئی جگہ ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کی کہ اس جگہ جا کر اللہ سے چھپ کر غلط کام کر لیں؟ لہذا نیکی کرنے اور برائی سے بچنے میں اپنی ذات کی تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کو سب معلوم ہے کہ کون کہاں کس وقت کیا کرتا ہے، اطاعت کا کام کرتا ہے یا نافرمانی کا کام کرتا ہے۔ تو ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ سب کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ کے اپنے پسند کے ڈیزائن کے مطابق ہے،
لہذا کسی کی شکل پر کبھی بھی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نقص نہیں نکالنے چاہیے کسی رنگ پر، کسی شکل پر، کہ اس کا ناک ایسا ہے، اس کا کلر ایسا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں. جس کو بھی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کریں کہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں محکم یعنی واضح آیات ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں فتنہ اور منمانی تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. تو محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن کا مطلب صاف سمجھ میں آتا ہو، ترجمہ پڑھتے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، کوئی دوسرا مطلب اس سے نہیں نکالا جا سکتا. جیسے حلال حرام سے متعلق احکامات ہیں، کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا، کچھ سے روکا گیا. لیکن متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں جن کا مفہوم انسانی ذہن کی دسترس سے بالا ہوتا ہے. انسان کی عقل چونکہ محدود ہے اور کائنات اور اس کے حقائق لامحدود ہیں، لہذا کچھ چیزیں انسان کی سمجھ میں آتی ہیں، کچھ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں اور کچھ نہیں بھی آتی. لہذا جو بات سمجھ نہ آئے تو انسان اپنی لمیٹیشنز کا اعتراف کرے، اپنی محدودیت کا اعتراف کرے کہ یہ میری کمزوری ہے، میری کمی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بات بھی بے مقصد نہیں ہے، نہ اس نے کائنات میں کوئی چیز بے مقصد بنائی ہے اور نہ اپنی کتاب میں کوئی چیز بے مقصد اتاری ہے. لہذا ہمارا کام کیا ہے کہ قرآن کے محکم حصوں پر عمل کرتے جائیں اور متشابہات پر ایمان رکھیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. متشابہات سے دلیل نہ لیں، کیونکہ ایسا کرنے والے دراصل کجی کے رستے پہ یعنی ٹیڑھے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں. واضح دلیل کو چھوڑ کر متشابہ آیت سے کوئی مطلب نکالنا اور اس طریقے کو اختیار کر لینا، یہ انسان کی ہدایت پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور اہل ایمان کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو علم میں راسخ ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کے ساتھ ساتھ ہدایت سے پیچھے ہٹنے یا ہدایت سے پھسل جانے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. کیونکہ جس طرح راستے کی پھسلن ہوتی ہے نا، ایسی ہی عقل کی پھسلن بھی ہوتی ہے. اور عقل کی پھسلن کیا ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کو صحیح رخ سے نہ دیکھے اور اس رخ سے دیکھے جس سے دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی کوئی تعویل کر لے، یعنی صحیح رائے قائم نہ کرے اور غلط فہمیوں میں پڑ جائے، کنفیوژن میں پڑ جائے. اور راسخ فی العلم کون ہوتا ہے؟ جو گمراہی سے، کجراہی سے ڈرے اور اللہ سے ثابت قدمی کا سوال کرے، دعا کرے. کیونکہ راسخون فی العلم وہ ہوتے ہیں جن کی ساری کوششیں علم حاصل کرنے کی اور سکھانے کی، علم لینے اور دینے کی آخرت کی خاطر ہوتی ہے، آخرت میں نجات پانے کے لیے ہوتی ہیں. اور یہاں ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف ہدایت مل جانا ہی کافی نہیں، صرف قرآن پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس پر ثابت قدمی نہایت ضروری ہے. اور ہدایت اور حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے کوششوں کے علاوہ انسان کو کثرت سے دعا بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اے ہمارے رب، یقیناً تو سب لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. بے شک اللہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی قیامت کا دن آ کر رہے گا، لہذا اس کی تیاری رکھنی چاہیے اور ہر وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے، ہر قیمت پہ چھوڑ دینی چاہیے جو وہاں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، چاہے وہ سوچ ہو، چاہے وہ قول ہو، چاہے وہ کوئی عمل ہو، چاہے وہ مال کمانے کا کوئی ذریعہ ہو. انسان کو ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جو اس کی آخرت میں بچت کا ذریعہ بنے، نہ کہ عذاب کا ذریعہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر